اب ملکی سیاست آگے کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی گئی، خان صاحب نے بھی کچھ ہدایات دی ہیں، جماعت کے اندر کچھ معاملات کے اوپر آپ کو اختلافات بھی نظر آتے ہیں۔ ان سارے معاملات پہ آج گفتگو کریں گے، اور اوورآل جو اس وقت ملکی سیاست ہے وہ آنے والے چند مہینوں کے دوران کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، اور انہی سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آج خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیسے ہیں خان صاحب؟ میری ملاقات الحمدللہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں گور مجھے باہر نکالو جلدی جلدی؟ نہیں خان صاحب یہی تو کوالٹی ہے جی، یہ تو لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک جائیں گے، وہ گیو اپ کر جائیں گے، کمپرومائز ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کوئی ڈیل کر لو، تو یہی تو الحمدللہ عوام کی دعائیں ہیں۔ خان صاحب نے کبھی آج تک ذکر نہیں کیا اپنے کیسز کے بارے میں، وہ وہی ذکر اگر کرتے ہیں تو ملک کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں، لا اینڈ آرڈر کے بارے میں وہی ذکر کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہائی اسپرٹ میں اور انشاءاللہ ڈٹے ہوئے۔ اچھا سر، جو 26 نومبر کا واقعہ پیش آیا، آج آپ نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 200 کارکن آپ کے لاپتہ ہیں، کوئی حتمی آپ کے پاس فگر ہے کہ کتنی اموات ہوئیں، کتنے لوگ لاپتہ ہیں، اور خان صاحب سے کیا وہ آپ نے شیئر کیا؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ سارے انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں، یس یہ بھی جو اموات ہوئی ہیں یہ بھی خان صاحب کے نوٹس میں ہم لے کے آئے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موقف تو بڑا سمپل ہے، اور سمپل یہ ہے کہ دیکھو تعداد اتنا میٹر نہیں کرتا، دا اونلی ریزن از وہ تعداد ایک ایڈیشنل ہوتا ہے، تو جو تعداد بڑھ جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا تو تعداد یہ کہ گولی چلنی ہی نہیں چاہیے تھی، ایک پیسفل پروٹیسٹ پہ گولی چلنی نہیں چاہیے تھی، اور جیسے گورے کہتے ہیں 1:2 ایک بھی بہت ہے، وہ ہمارا موقف ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو فگر ہے اس وقت ویریفائڈ فگر ہے، جن کے سارے کریڈنشل ہمارے پاس ہے، وہ 12 بندوں کی ہیں۔ اگر ہمارے مسنگ میں سے مزید کچھ ہوا، جس طرح پہلے 8 تھے پھر 12 ہو گئے، لیکن جب تک وہ ہوتے نہیں ہیں تو ہمارا یہی فگر ہے۔ البتہ ہمارے مسنگ میں سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو ٹیمیں ہیں وہ لگی ہیں۔ فار انسٹنس ایک سیل ہم نے بنایا ہوا، اور سیل میں آلموسٹ 30 بندے کام کر رہے ہیں، اور کے پی میں لگا ہوا دن رات وہ لوگ لگے ہیں۔ ہمارے جو تنظیمیں ہیں جہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں، وہ اگر اس میں سے کوئی ایسی ایویڈنس آئی کہ باقی کسی اور کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ڈیتھ ٹول میں ہم ضرور ڈالیں گے، اور ہم آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے اپنی ذات کی اہمیت ہے یا پارٹی کی اہمیت ہے، اسی طرح ہمارے لیے اپنے ورکر کی بھی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں خان صاحب نے کہا کہ محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب پہ FIR کروائی جائے، تو اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے پیش رفت کی؟ دیکھیں FIR کے بارے میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جی ایک ہی وقوع پہ ایک ہی FIR درج ہو جاتی ہے، تو وہ ہر بندہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہو جائے، ہمارے وکلاء اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پرچے بھی درج کرائیں، وہ استغاثے بھی فائل کرے، کیونکہ جب ایسا وقوع ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک رائٹ ہے۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، جس طرح ماڈل ٹاؤن میں اپلیکیشنیں دی گئی ہیں، دوسرے میں ہیں، وہ ایک ڈیو پروسیس ہے، اس کے لیے وکلاء کی ایک کمیٹی ضرور بنی ہے، اور وکلاء ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جو پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو اس سے آگاہ کریں گے۔ تو آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف، اس لیے کہ 12 ہلاکتوں کا تو آپ نے کنفرم کیا نا، تو وہ کسی نہ کسی کی گولی سے تو وہ ہوئے ہیں نا شہید لوگ، تو وہ کسی نہ کسی کے خلاف تو FIR ہوگی۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ FIR اس بندے کے خلاف ہو جس نے گولی چلائی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی ایسے وقوع ہو جاتا ہے تو جو لوگ رسپانسبل ہو یا جن کے آرڈر ڈائریکشنز پہ ہو سکتا ہو، ان ساروں کے نام آ جاتے ہیں۔ فار انسٹنس آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر بعد میں اس وقت جو پرچہ رجسٹر ہوا ہے اور انٹر ٹیررزم کورٹ میں کیس چلا، تو اس میں بھی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان کے نام آئے تھے، یا بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے ان پہ جو اٹیک ہوا تھا انہوں نے بھی کچھ نام دیے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، آپ ان کے نام دیتے ہو، اور باقی کیس رجسٹر کرنا فائنلی کیا ہوتا ہے یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنے جو ورکر ہے اس کے بحاف سے ضرور انشاءاللہ تعالی سارے انیشیٹو لیں گے۔ اچھا سر، سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے اب، اور خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی، تو کیا کوئی حکومت سے رابطہ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ اس وقت آپ لوگوں کا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ اگر کام ہوئی تو سول نافرمانی کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیں سول نافرمانی یہ خان صاحب کی کال ہے، اور ہوتا ہے پولیٹیکلی، اگر آپ کوئی آپشن استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہوتا ہے مختلف قسم کے اس کی شکل ہوتے ہیں کہ کس قسم سے عام پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ بھی خان صاحب کی کال یہی ہے کہ جی لوگ جو ریمیٹنسز بھیجیں ان کو لمٹ کرے، یا اس کا تاکہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، آپ کرتے ہو اپنا پروٹیسٹ کرتے ہو، اور یہ اوورسیز پاکستانی آپ کا رائٹ ہے، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ایکسرسائز ہے۔ ایک تو پہلے یہ والا بات ہے، لیکن جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ہماری کوئی بات چل رہی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ
کہ ہم نے کسی بھی صورت میں یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اس ہجوم پہ یا اس احتجاج پہ کوئی گولی چلے گی. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی چیزیں رکی ہیں، لیکن ہم نے کمیٹی، خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، کمیٹی ہماری بنی ہے، اور پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنا بھی لازم ہوتا ہے. اگر مذاکرات اچھے سمت میں بڑھے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک سر، آپ جب یہ 24 تاریخ کا سارا احتجاج آ رہا تھا، آپ کی خان صاحب سے جیل میں بھی ملاقات ہوئی تھی، ساتھ بیرسٹر سیف صاحب بھی آپ کے تھے، تو یقیناً اس وقت بھی رابطہ ہوا ہوگا. اور ایک تاثر یہ ہے کہ جب لوگ وہاں سے چلنا شروع ہو گئے تھے، پھر حکومت کو پتہ چلا کہ معاملات شاید ہمارے کنٹرول میں نہ رہیں، اور پھر انہوں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کو وہاں پہ بلایا. تو کیا وہ پہلے ہی کوئی رابطہ ہو گیا تھا سنجانی کی؟ کس وقت انہوں نے آپ کو کہا کہ آؤ سنجانی بیٹھ جاؤ؟ جب پشاور سے آپ آ رہے تھے اس وقت تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹک از دا ریڈ لائن، اٹک سے آگے ان کو آنے نہیں دیں گے. نہیں دیکھیں، وہ میں نے ایک تردید کی تھی، اسٹیٹمنٹ آئی تھی. ہمیں کبھی بھی خان صاحب کی طرف ہم نہیں گئے حکومت کے کہنے سے، نہ حکومت نے ہمیں کوئی اپروچ کیا ہے کہ آپ خان صاحب سے جا کے یہ بات کریں. ہم آپس میں اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی مشاورت ہے، اور ہم سب کچھ اپنا کرتے ہیں اور اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. اور ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے. دس از ناٹ لائک پی ایم ایل این یا مسلم لیگ یا ایون باقی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی میں پولیٹیکل کمیٹی بیٹھتی ہے، کور کمیٹی بیٹھتی ہے. ہم نے ایک ایف ایکس کمیٹی بنائی ہے. علی امین صاحب جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں اپنے ٹیم کو بھی اور صوبے کو بھی. اور اسی طریقے سے وہ جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے اس میں بھی وہ آتے ہیں. جلسوں کا بھی پروگرام وہ بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں. تو ہم اپنا سارا کچھ انیشیٹو لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا انٹرنل، وہ اڈیالہ جیلز کی اتھارٹی جو ہائی کورٹ کے حکم نہیں مانتے، وہ اچانک بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرتے. ہم ریکویسٹ ضرور بھیجتے ہیں کنسرن لوگوں کی طرح. ابویسلی علی امین صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، اتنا تو ضرور کنٹیکٹ رہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ہم جاتے ہیں اور کوئی ایسی کام کرتے ہیں جیسے یہ پتہ چلے کہ جی پروٹیسٹ کے سے ریلیٹڈ وغیرہ. تو اس لیے دروازہ کھولنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی وقت پہ بھی حکومت کا کوئی پیغام لے کے خان صاحب کی طرف نہیں گئے کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے. اپنی مشاورت ہم اپنی مشاورت کے ساتھ جاتے ہیں اور ہماری اپنی مشاورت ہی ہوتی ہے پارٹی کہ ہم نے خان صاحب سے ملنا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ہم 2 ملے ہیں، بلکہ ہم نے 4 نے ملنا تھا تو 2 اگر ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم خود جا کے ملیں اور ملنا کا ہم نے کہا ہے. اس وقت جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے کہا یس خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، اور جس طریقے سے زیادہ تر یہ کہا گیا جی آپ نے دھرنا دینا تھا، اور دھرنا تھا سنگجانی میں تھا، اور یا دھرنا تھا ڈی چوک میں آنا تھا. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. دیٹس گان اسٹوری. The question is کہ each one of us we strongly believed and we do believe کہ yes اگر آپ کا پرامن احتجاج آ رہا ہے، ہر صورت ہو لوگ آ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، کہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو گولی نہیں چلنی چاہیے. گولی کا کسی تصور نہیں تھا کہاں بیٹھنا ہے، لیکن جہاں بھی بیٹھنا تھا، بیٹھنا وہاں ہوتا ہے جہاں امپیکٹ پڑتا ہے. گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اس سے تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے.